حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی اصلاحات کی تعلیم نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنانے اور انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر بہت زور دیا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو کمزور، بے حق اور وارث بنانے کے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو بلند کیا اور انہیں انسانی حقوق اور عزت عطا کی۔ قرآن پاک نے وارث بنانے کے حقوق، تعلیم حاصل کرنے کی آزادی اور بہترین معاملات میں شرکت کی آزادی دے کر عورت کو عزت بخشی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ یہاں بنی آدم کا مطلب مرد اور عورت دونوں، یعنی دونوں کو اللہ نے عزت بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور اچھا اجر دیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں اسلام کی روح سے برابر ہیں۔ نکاح میں عورت کی رضامندی ضروری قرار دی گئی اور طلاق کے معاملات میں بھی انہیں حقوق فراہم کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس تعلیم نے شادی شدہ زندگی کو محبت، عزت اور رحم پر مبنی بنا دیا۔ برابری اور عدل کے بارے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فراہم کی۔ اس سے پہلے عرب میں نسلی تفریق تھی اور لوگ نسلی اور قبائلی شناخت پر فخر کرتے تھے اور غریبوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ پہ، یعنی انسان کی اصل قدر اس کے تقویٰ، اخلاق اور عمل کی بنیاد پر ہے، نہ کہ نسل، رنگ یا مال و دولت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کے بارے میں بھی تعلیمات دی۔ عرب میں غلامی عام تھی اور غلاموں کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ انسانیت اور عزت سے پیش آنے کی تعلیم دی۔ قرآن پاک نے غلاموں کو آزاد کرنے کو ایک نیکی قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو کھانا تم کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، جو کپڑے تم پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ۔ یہ تعلیم غلاموں کے ساتھ احسان، انصاف اور عزت سے پیش آنے کی تعلیم دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے فروغ پر بھی زور دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کو انسان کی بہتری اور ترقی کے لیے اہم قرار دیا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیا۔ جھوٹ، بغض اور فریب سے دور رہنے اور سچائی، ایمانداری کو اپنانے پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاقیات کو کامل کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف پر مبنی ایک اقتصادی نظام دیا، جس میں مال کو لوگوں کے درمیان انصاف سے پیش کرنا شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم، سود اور غریبوں کی حق تلفی کی مخالفت کی، اور زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ذریعے مال و دولت کو معاشرے میں برابری کے ساتھ پھیلانے کا نظام دیا۔ اس نظام نے معاشرے میں غریبوں کے خاتمے اور فقیروں کی مدد کی بنیاد رکھی۔ اسلام کے پیغام نے مذہب اور عبادت کی آزادی کو اہمیت دی۔ مذہب کو کسی پر زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سماجی اصلاحات صرف غریب تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کا پیغام آج بھی دنیا کے ہر حصے میں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین معاشرے کی بنیاد رکھی، جو انصاف، ایمان، اخلاقیات اور انسانی عزت پر مبنی تھی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔